أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذکروں میں سب سے بڑا ذکر اور یادوں میں سب سے بڑی یاد یہ صرف اللہ عز و جل کی ہے، اور اسی بات کو قرآن مجید نے تلاوت شدہ آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ذکروں میں افضل ترین ذکر وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. جملہ عبادات کا استحقاق جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہی عبادات جن کا اقرار ہر نمازی تشہد میں کرتا ہے. تو یہ عظیم ترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. روایات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ عرض کی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی ورد سکھلا. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ. اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ. انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ میرا تو مقصود یہ تھا کہ کوئی ایسا کلمہ خاص ہو جو میری ذات کے ساتھ مخصوص ہو. یہ کلمہ تو سب دنیا پڑھتی. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اگر اس کلمے کو میزان میں رکھ دیا جائے، اس کے دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق اور اسی طرح زمینیں اور ان کی مخلوق کو رکھ دیا جائے تو فرمایا یہ 14 طبقوں سے بھاری ہے. کلمہ توحید کا کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کی جھلک قیامت کے دن نظر آئے گی جب ایک انسان اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور اس کے گناہوں کے رجسٹر کم 100 ہوں گے. فرمایا کہ ایک رجسٹر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی، مد البصر، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اتنا لمبا ایک رجسٹر ہوگا، اور سبھی گناہ ہی گناہ ہوں گے. وہ شخص دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، اس کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھیں گے کہ حل ظلمک ملائکتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے فرشتوں نے تجھ پر کچھ زیادتی کر دی ہو، بے انصافی کی ہو؟ کہے گا قال لا یا رب، اے اللہ
انہوں نے تو مجھ پر زیادتی نہیں کی، قصور میرا ہے کہ میں نے خود اپنی جان پر زیادتیاں کی۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ ترازو قائم کرو۔ کون سا ترازو؟ جس کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ انسان کی دنیا کی جملہ کارگزاری جو ہے اس میزان میں رکھی جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا اگر کسی نے نیکی ایک ذرہ برابر بھی کی ہوگی قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا، اگر کسی کی برائی ایک ذرہ برابر ہوگی تو فرمایا وہ بھی چھپ نہیں سکے گی، اس کے سامنے آ جائے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ دنیا میں جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہوگا وہ سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا۔ یہ شخص دیکھے گا، انتہائی پریشان ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اس کا ترازو قائم کر۔ بہت سارے گناہ وہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جاتے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی ایک نیکی بھی ہے۔ وہ ایک پرزہ لایا جائے گا جس پر اس نے صدقے دل سے غالباً شاید آخری لمحات میں یہ کلمہ پڑا ہوگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس نیکی کو دوسری طرف وہ انسان یہ کہے گا کہ اے اللہ اتنی برائیاں ایک نیکی۔ تو جب میزان قائم ہوگا آپ نے فرمایا کہ یہ ایک نیکی جو ہے یہ جملہ بدعمالیوں پر غالب آ جائے گی۔ یہ ہے کلمہ، یہ ہے اللہ کا ذکر جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یادوں میں سے افضل ترین یاد جو ہے وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے ذکر کرنا ہے تو ذکر میں صرف یہ الفاظ پڑھنے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور جب آپ نے کلمہ پڑھنا ہے تو کلمے میں یہ پڑھنا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ عظیم کلمہ اور مجالس ذکر کی تلاش کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، وہ گلیوں میں، محلوں میں، قصبوں میں، شہروں میں چکر لگاتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو وہ تلاش کرتے ہیں۔ جب ان کو کسی جگہ کوئی مجلس نظر آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہلموا الی حاجتکم، ہلموا الی حاجتکم۔ جس ضرورت کے لیے ہم آسمان سے اترے ہیں وہ ضرورت فلاں مسجد میں موجود ہے، فلاں محلے میں، فلاں مجلس میں موجود ہے، یہاں آ جاؤ۔ وہ سبھی کے سبھی وہی حاضر ہو جاتے ہیں، اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہاں زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بیٹھ جاتے ہیں، جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ڈائری لیتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ۔
حالانکہ اللہ کو اس بارے میں زیادہ علم ہے، لیکن ان کی شہادت کے لیے، ان کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یسبحونک ویکبرونک ویمجدونک ویحمدونک، یا اللہ وہ تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تنزیہ بیان کر رہے تھے، اے اللہ تیری تحلیل بیان کر رہے تھے اور تیری حمد و ثنا کے گن گا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتو حال رعونی، میرے یہ بندے جو ذکر میں مصروف ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا یا اللہ انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں۔ فرمایا اگر مجھے دیکھ لیں، اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر فرمایا کانوا اشد عبادتا وطلبا ورغبتا وتعظیما، یا اللہ اگر یہ لوگ تجھے دیکھ لیں عبادت میں، حرص میں، طمع میں اور تعظیم اور ترغیب میں، فرمایا عبادت میں اور مصروف ہو جائے، تو ویسے دنیا میں اللہ کی رؤیت ناممکن ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے یہاں تک کہ مر جاؤ، مرنے کے بعد مومن اللہ کو دیکھیں گے، ان کو دیدار ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی رؤیت ناممکن ہے اور آخرت میں مومن دیکھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو انسان کو آنکھیں ملی ہیں یہ فانی ہے، یہ دنیا کی آنکھیں رؤیت جو ہے نا یہ فانی ہے، اور فانی جو ہے یہ باقی کو نہیں دیکھ سکتی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو رؤیت نصیب فرمائیں گے یہ رؤیت باقی ہوگی، اس بنا پر باقی رؤیت جو ہے یہ اس کو دیکھے گی جس کے لیے ہمیشگی ہے، وہ ہے الحی القیوم۔ الحی القیوم کو یہ نگاہیں دیکھیں گی۔ پھر فرمایا کہ اے میرے فرشتو مجھ سے کسی شے کا وہ سوال بھی کر رہے تھے، کوئی ان کا مطالبہ بھی تھا؟ ہاں یا اللہ مطالبہ تھا۔ فرمایا کیا طلب کر رہے تھے؟ جنتک یا اللہ وہ تیری جنت کے سوالی تھے، تیری بہشت کے سوالی تھے۔ فرمایا کہ حال رہو جنتی، میرے ان بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، لیکن ہم نے جنت کے اوصاف قرآن میں پڑھے ہیں، ہم نے جہنم کے اوصاف قرآن میں پڑھے ہیں، یا اللہ انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ فرمایا اگر یہ دیکھ لیں تو ان کا مطالبہ اور شدید ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے قال اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ قال ابو ہریرہ فاقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ فرمایا جو کچھ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر چھوڑا ہے، اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ کسی دل پر ان کا کھٹکا ہی گزرا ہے،
اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس بات کی شہادت پڑھنی ہے تو قرآن میں سورہ سجدہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اتنے عظیم نعمتیں تیار کر چھوڑی ہیں جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. دنیا میں اللہ نے تجھے مکلف بنا دیا ہے کہ بندے فلاں کام کر فلاں نہ کر، لیکن قیامت کے دن بحیثیت میں انسان ایک جگہ بیٹھا ہوگا اور سامنے اس کو پھل نظر آئے گا اور اس کی چاہت ہوگی، اشارہ کرے گا، اس کو اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ پھل خود چل کر اس کے سامنے آ جائے گا. فرمایا کہ میرے یہ بندے مجھ سے کسی شے سے پناہ بھی پکڑ رہے تھے. ہاں یا تیری جہنم تیری آگ سے. انہوں نے میری آگ کو دیکھا، یا اللہ دیکھا تو نہیں. فرمایا اگر یہ دیکھ لیں تو فرار کے اعتبار سے اور زیادہ سخت ہو جائے، اس سے بہت زیادہ پناہ. وہ جہنم جس کے بارے میں بعض روایات میں موجود ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں روئیں گے، یہ آنسو نکلیں گے حتیٰ کہ ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں سے یہ خون بہنا شروع ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اتنا خون بہہ جائے گا کہ ان کے سامنے ایک ندی لگ جائے گی اور اتنی بڑی ندی ہوگی. فرمایا کہ اگر اس میں کشتی کو بھی جلا دیا جائے تو وہ بھی جل جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فَاشْهَدُوا مَلَائِكَتِي فَاشْهَدُوا مَلَائِكَتِي. اے میرے فرشتوں تم غار ہے نا، تم غار ہے نا. اس پاک مجلس میں جتنے شرکاء تھے میں نے سب کو معاف کر دیا. فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان لوگوں میں ایک وہ شخص بھی تھا جس کو مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی انسان سے کوئی غرض تھی، کوئی حاجت تھی، وہ پیچھے آ کر بیٹھ گیا. شرکت کی نیت سے وہ نہیں آیا تو کیا تو نے اس کو بھی معاف کر دینا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس پاک مجلس میں بیٹھنے والا انسان بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اسے بھی معاف کر دیا. یادوں میں سے عظیم ترین یاد وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس. یہ شیطان ابن آدم کے جسم میں چکر لگاتا ہے. یجری مجرى الدم، جیسے خون گردش کرتا ہے اسی طرح یہ انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے. لیکن اس کے بیٹھنے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ انسان کو دیکھنا، اور یہ بنیاد ہے انسان کی اصل ہے، اور اسی سے انسان پیدا ہوا ہے. یہ انسان کے دل کی اوپر لیٹتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے اللہ مجھے یہ ذرا دکھلا دے کہ یہ شیطان جو ہے ابن آدم کے کون سے مقام پر بیٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھلایا تو وہ شام کی شکل میں صورت میں دل پر لیٹا ہوا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس مالک الناس
الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، تو غافل دل جو ہے اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے، اس میں صبر پیدا ہو جاتا ہے، استقرار پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے۔ قلب کا معنی ایسی شے جس میں استقرار نہ ہو، جس میں استقرار نہ ہو۔ انسان کا دل کیونکہ ایک شہر پر ٹھہرتا نہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف خیالات وسوسے مختلف اس میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، تو اس بنا پر اسے قلب کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، فرمایا اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا نظام جسم جو ہے یہ بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، الا وہی القلب، لوگوں وہ ٹکڑا دل ہے، دل ہے، دل انسان۔ اگر دل درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر دل بیمار ہے تو سارا جسم بیمار ہے۔ لیکن یقین کر لیں دنیا کے کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس دل کا کوئی علاج نہیں، اگر اس کا علاج ہے تو یہ نسخہ آسمانی ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انسان کا دل جو ہے نا یہ ہتھیلی کی طرح ہے، یہ ہتھیلی بالکل صاف شفاف، لیکن آدم کا بیٹا جب گناہ کرتا ہے تو اس پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ۔ جس طرح بعض روایات میں موجود ہے کہ حجر اسود جب دنیا میں نازل ہوا تھا تو یہ ابیض تھا، اسود نہیں تھا، یہ سفید۔ لیکن اس میں جو سینیں پیدا ہو گئی اس کا سبب کون بنا؟ یہی آدم کی اولاد۔ آدم کی اولاد کی بدعمالیوں کا اثر جو ہے وہ صرف اس کی ذات پر نہیں بلکہ اس کی اولاد پر بھی پڑتا ہے، اس کے مال پر بھی پڑتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر میں، سمندر کی تہہ میں جو مچھلیاں ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی مر جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا۔ الا وہی جامع ترمذی میں حدیث ہے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ لوگوں، بندوں کے دل، انسانوں کے دل یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کی وہ صفتیں، وہ اسماء، وہ صفات جو کتاب و سنت میں موجود ہیں وہ بالکل برحق ہیں، لیکن ان کی کیفیت اور قنا جو ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ کے جانتے۔ تو فرمایا کہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، بین اصابع اللہ یقلبها
कैफ यशा, अल्लाह इन दिलों को उल्ट पुल्ट करता है जिस तरह वो चाहता है, जैसे उसकी मर्जी है। अल्लाह अकबर। आपने इस हद तक फरमाया कि बाद लोग दुनिया में ऐसे हैं जो आमाल खैर करते हैं, पूरी जिंदगी आमाल खैर में लगे रहते हैं, हत्ता कि इसके दरमियान और जन्नत के दरमियान फासला सिर्फ चंद हाथ का रह जाता है। लेकिन आखिर में क्या होता है कि इसकी शकावत उस पर गालिब आ जाती है और ये बदआमालियों में लग जाता है। जिंदगी के इसके नेक अमाल बर्बाद हो गए और जन्नत जहन्नम में दाखिल। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारी जिंदगी बदआमालियों में मुस्तगरक रहते हैं, लेकिन आखिरी लम्हात में इनके दरमियान और जहन्नम के दरमियान थोड़ा सा फासला रह जाता है और अल्लाह ताला इन्हें तौबा नसूहा की तौफीक अता फरमा देते हैं। तो ये इंसान जब तौबा कर लेता है तो अल्लाह इसके लिए बहिशत के दरवाजे खोलते हैं। इसलिए हर वक्त डरना चाहिए। अल्लाह के यहां हर वक्त जो है वो इल्तिजा गिरियाजारी तो लर्रो करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मेरे दिल को साबित रखना। सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुआओं में से मशहूर दुआ ये है कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को दीन पर साबित रखना। दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को दीन पर साबित रखना। तो हमें भी कसरत के साथ ये दुआ करनी चाहिए कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, ये तमाम यादों में से अजीम तरीन याद है। हजरत हंजला बिन रुबैय अल-उसैदी, हजरत हंजला फरमाते हैं, हंजला दो है। एक वो हंजला है जो गसीरुल मलाइका के लक़ब से मारूफ है, ये वो नहीं है और है। ये हंजला बयान करते हैं कि एक दफा रास्ते में लाकी यानी अबू बकर की मुझसे मुलाकात हुई। अबू बकर मुझसे मिले तो पूछा कि ऐ हंजला कहूं? मैंने कहा कि नाफका हंजला, नाफका हंजला। हंजला तो मुनाफिक बन गया है, हंजला मुनाफिक बन गया। क्या हुआ? कहने लगे बात यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम शरीक होते हैं, वहां जन्नत का जिक्र होता है, तो ऐसे नजर आता है गोया कि जन्नत को हम देख रहे हैं। जहन्नम का जब तज़किरा आता है तो जहन्नम की आग सामने नजर आने लगती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब उठकर अपनी औलाद में, अपने अम्वाल में, अपनी जमीनों में और अपने बच्चों में चले जाते हैं तो वो कैफियत बाकी नहीं। उन्होंने ये समझा कि कैफियत का बदल जाना ये निफाक की अलामत है, ये निफाक की निशानी है। हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह के बंदे, अगर ये शायद तुझ में मौजूद है तो ये तो मौजूद भी है, तो दोनों चलते हैं। वो दोनों के दोनों आव के पास गए। हंजला ने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बात है, आपने सुना? तो
آپ نے فرمایا حنظلہ حنظلہ اگر یہی کیفیت تمہاری باقی رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو مجھے اللہ کی قسم ہے تم لوگ اپنے راہوں میں رستوں میں ہو یا اپنے بستروں پر بیٹھے ہو تو آسمان سے فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مسافے کریں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یا حنظلہ تو ساعت اے حنظلہ وہ مجلس کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ آتا ہے گزر جاتا ہے، اس کے بعد انسان کے ہاتھ نہیں آتا۔ کیفیت میں تبدیلی آ جانا یہ نفاق کی نشانی نہیں ہے۔ نفاق تو وہی ہے جو رات میں نے جس کی وضاحت کی تھی کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفی روایت اذا خاصم فجر۔ یہ چار نشانی ہیں نفاق کی۔ فرمایا جس انسان میں یہ چار نشانیاں پائی جاتی ہیں کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ابن ابی ملائکہ کا بیان ہے صحیح بخاری کتاب الایمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات بہت سارے صحابہ سے ہوئی اور وہ سب کے ساتھ تقریباً 30 کا ذکر ہے، کہا کہ وہ سب کے سب اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم میں نفاق کی علامت نہ پیدا ہوگی، اور بالکل بے خوف ہو جاتا۔ یہ مومن قبل ان تحاسبوا وازنوها قبل ان توزنوا۔ لوگوں اپنی جان کا محاسبہ کرو، اس کا حساب لو دنیا میں، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب ہو، اور اپنے اعمال کو دنیا میں تولنے کی کوشش کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال جو ہیں یہ رب کی عدالت میں تولے جائیں۔ ذکر کا کون سا مشروع ہے جو صحیح حدیث میں ثابت ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہی جو حدیث میں ثابت ہے۔ اپنی طرف سے کہیں گنتی مقرر کرنی کسی ذکر کی یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ جس تعداد کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے وہ برحق ہے۔ صحیح بخاری باب فضل تسبیح کتاب الدعوات کے تحت ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان دن میں 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا جس انسان نے دن میں 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا تو یقین کر لو کہ اس انسان کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ سبھی کے سبھی معاف کر دیتے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں جو بے چین دل کو سکون دے سکے سوائے اللہ کی یاد۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ ایک جگہ اپنے شیخ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ ان پر بڑی پریشانی آتی ہے، بڑے حالات بعض دفعہ ان کے وزرگو ہوتے تھے، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ پریشانی کے عالم میں وہ آیات سکینت پڑھتے تھے، آیات سکینت، دل کو سکون دینے کے لیے۔
آیات سکینت پڑھتے تھے، اور یہ قرآن میں 6 جگہ ہے، دوسرے پارے کے اخیر میں اور سورہ توبہ کے درمیان میں 2 جگہ ہے، اور سورہ فتح کے اخیر میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی یہی تھی کہ جب بھی دنیا میں کوئی پریشانی آئی آپ عبادت میں لگ جائیں، جب بھی دنیا میں کوئی پریشانی آئی آپ عبادت میں لگ جائیں۔ فرمایا کہ اللہ نے میری جملہ مشکلات کا حل جو ہے وہ ذکر میں رکھا ہے، عبادت میں رکھا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ گناہوں سے اجتناب کریں، کبائر سے اجتناب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اللہ سے، جس کی تشریح کسی وقت آگے میں کروں گا انشاءاللہ۔ توبہ کے بعد پھر اللہ سے یہ ذکر کریں، مانگیں، کوئی وجہ نہیں کہ تیری طلب جو ہے وہ پوری نہ ہو۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ فرمایا جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع کرتی ہے اور وہاں وہ قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں تو نزلت علیہم السکینۃ، نزلت علیہم السکینۃ وغاشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ، ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کے دلوں کو، بے چین دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تسلی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایسی مجلس۔ فرمایا وحفتہم الملائکۃ، آسمان سے فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ اس انسان کا تذکرہ جو ہے یہ فرشتوں میں فرماتے ہیں، اس انسان کا ذکر اللہ فرشتوں میں کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، میرے فلاں بندے نے مجھے یاد کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ فرمایا جب بندہ مجھے علیحدگی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو علیحدگی میں یاد کرتا ہوں، جب یہ مجھے جماعت میں، گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے گروہ میں یاد کرتا ہوں۔ فرمایا میرا بندہ جب میری طرف ایک بلش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز آگے بڑھتا ہوں، جب یہ ایک گز آتا ہے تو میں 2 گز آ جاتا ہوں، جب 2 گز میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا پھر میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، پھر اس کے بعد جب یہ چل کر آتا ہے تو اپنے بندے کی طرف میں دوڑ کر آتا ہوں، جس کی گناہ اور کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کتنا عظیم شرف ہے بندوں، بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے کا یاد کرنا کیا ہے؟ ورد اور وظیفہ کرے، اللہ سے دعا کرے، اور اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، پھر فرمایا کہ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، یہ یقین کر لو جن کے اپنے اعمال اچھے نہیں، قیامت کے دن اس کا حسب و نسب جو ہے وہ رب کے عذاب سے اسے نجات نہیں دے سکے، اللہ کے عذاب سے اس کو چھڑا نہیں سکے۔ اور یہی وہ دھوکہ تھا جو یہودیوں کو لگا، انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، تو جہنم میں جانا ہی نہیں، اگر جانا بھی ہوا تو صرف 40 دن وہی جو بچڑے کی پوجا کی تھی۔ ہم میں بڑے بڑے پیغمبر آئے ہیں، ہمارا سلسلہ نسب بڑا اونچا ہے، جیسے آج کی دنیا میں بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں،
کہتے ہیں یہ تو سید صاحب ہے، سید کے سین کو سلام، سید کے سین کو سلام۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، اسحاق اور اسماعیل کی اولاد ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں، تو قیامت کے دن وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ فرمایا نہیں، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ان کے اعمال ان کے لیے، جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے۔ آگے چل کر وسیلے کی بات ہوگی انشاءاللہ، بڑی تفصیلی اس میں مزید وضاحت آئے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جمیع اعمال کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ کر لیا بات سنت نبوی ہے۔ سبز پگڑی کے بارے میں کسی حدیث میں تشریح مجھے نہیں ملی کہ اللہ کے رسول نے سبز پگڑی باندھی ہو۔ سبز پگڑی کسی حدیث میں مجھے اس امر کی صراحت نہیں ملی۔ آپ نے سبز پگڑی جو ہے یہ باندھی ہو۔ تو آپ نے ذکر کی کیفیت کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں بعض مجلسیں ہوتی ہیں جہاں میں نے اصل میں ایک مسئلہ بیان کرنا تھا، وہ رہ گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ذکر جو ہے نا، ذکر کا تعین ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ جن حدیث میں مطلق وارد ہے وہاں مطلق ہی ذکر ہوگا، اور جن حدیث میں مقید وارد ہے وہاں مقید ہوگا۔ میں نے ایک قصہ بیان کرنا تھا سنن دارمی میں۔ ایک قصہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو موسیٰ اشعری اور بعض دوست آئے۔ انہوں نے آ کر کہا جی میں ابھی مسجد سے آیا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا حلقہ ذکر قائم تھا۔ وہ کیا کر رہے تھے، کس طرح ذکر کر رہے تھے؟ وہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ پڑھتے تھے، لیکن پڑھنے کی کیفیت کیا تھی کہ ایک شخص ان میں سے ان کا قائد تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، پھر کہا کہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو، پھر کہا کہ 100 دفعہ جو ہے سبحان اللہ پڑھو۔ وہ اس طرح ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے وہ لوگ ہیں جو خیر اور برائی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن خیر ان کے ہاتھ نہیں لگتی ہے۔ کیوں نہیں لگتی؟ ان کا طریقہ سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا ظالمو، ابھی تو اللہ کے رسول کے کپڑے موجود ہیں، برتن آپ کے نہیں ٹوٹے، صحابہ کثرت سے موجود ہے، اسی وقت سے تم نے بدعتیں شروع کر دی۔ اتبعوا ولا تتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، پیروی کرو بدعت نہ کرو، اور یہی تمہارے لیے کام ہے۔ اور راوی حدیث یہ کہتا ہے کہ ابن مسعود نے جن لوگوں کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کیا تھا نا، کہا کہ میں نے نہروان کے موقع پر دیکھا یہ خارجیوں کی صورت میں حضرت علی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی۔ اس لیے اللہ سے پناہ پکڑنی چاہیے اور اپنی طرف سے کوئی طریقہ جو ہے وہ عبادت میں ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کچھ صحابہ اکرام کے پاس کینکریاں، کھجوروں کی انگوٹھیاں ہوتی تھی جن پہ وہ بعض روایات میں ایسا موجود ہے لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ جویریہ کا قصہ ہے رضی اللہ عنہ کا، جو روایات میں موجود ہے لیکن سند کے اعتبار سے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی صحابی سے صحیح ثابت بھی ہو تو ہمارے لیے حجت تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ اور بعض لوگ ذکر کی جگہ پہ جس طرح آپ نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ ذکر کرنا چاہیے، بعض لوگ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں اللہ ہو، اور اس کا بھی کوئی ہاں اللہ ہو یا اللہ جو ہے یہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں وہ لفظ بھی قائم نہیں رہتے ہیں، تو اس کے ذرا تشریح
ذکر کے کلمات وہی ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں. تو صرف ہو یا صرف اللہ، یہ ذکر اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اس لیے نہ صرف اللہ کے ساتھ ذکر ہو سکتا ہے، یہ کہنا چاہیے یا اللہ ہے. جس طرح اسماء الحسنہ کے بارے میں یہ مسئلہ ان قریب آئے گا، وہ وضاحت ہوگی انشاءاللہ پوری. یا اللہ ہے، یا رحیم، یا رحمان، تو یہ کہنا درست ہے. لیکن صرف اللہ اللہ ہو انسان کہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. من احدث ہو کا معنی وہ اللہ، وہ جو اوپر ہے، وہ جو اوپر ہے، یہ ضمیر غیب ہے. اور کوئی سوال شریف ہوتا ہے نا جسے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا ذکر بھی ہے. آپ درود پورا ہی پڑھنا چاہیے، پورا ہی پڑھنا چاہیے. بہتر تو یہی. ہاں بات کا بیچ میں پڑھا ہے نا اللہم، جو تھوڑا سا وارد ہے وہ اتنا ثابت ہے. جتنی کوئی شے وارد ہے نا جہاں بس وہی ہے. جس طرح بسم اللہ کے بارے میں بعض جگہ بسم اللہ جو ہے وہ پوری ثابت ہے، بعض دفعہ بسم اللہ ایک جملے کے طور پر ثابت ہے صرف اکیلی، اور بعض دفعہ جو ہے وہ دوسرے جملے کے ساتھ بسم اللہ کا کچھ حصہ ثابت ہے. وہ جس انداز میں ثابت اسی طرح پڑھنا چاہیے. جس طرح وضو کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں بسم اللہ. الحمدللہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. صرف بسم اللہ ہے، صرف بسم اللہ. جو لوگ باہر پردیش میں آئے ہوئے ہیں. نہیں، میرا نام ہے ثناء اللہ. ثناء اللہ میرا نام ہے، میں علامہ نہیں ہوں. نام لیجیے کریں، بہت مہربانی. جو لوگ باہر آئے ہوئے ہیں پردیش میں، جو ان کے زوجیت جو ہے 6 مہینے تک نہیں جاتے یا سپوز 2 سال تک نہیں جاتے، کیا ان کو ہر 6 مہینے بعد اجازت لینی پڑتی ہے مسز سے؟ اس کی پلیز تفصیل سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اپنی بیٹی حفصہ سے دریافت کیا تھا، ان لوگوں کے بارے میں جو فوج میں تھے اور کافی عرصہ سے وہ باہر تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہر فوجی کو 6 مہینے کے بعد چھٹی دینی چاہیے. اور حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں پھر یہ حکم دے دیا تھا. تو جو لوگ یہیں بیٹھے رہتے ہیں 2 سال 3 سال تک نہیں جاتے، جو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں وہ دن رات آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں. انسان آخر انسان ہے، اس میں کمزوری بھی ہے. تو اس لیے بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صاحب تھے، ساری رات عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے. لیکن اللہ کے رسول نے ان کی یہ نیکی پسند نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا کہ مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھ لیں. 3 کا معنی یہ ہے کہ ایک نیکی 10 گنا ہو جاتی ہے. 3 روزے رکھنے سے اللہ تجھے ایسے بنا دے گا جس طرح پورا مہینہ روزے رکھے. کہا جی مجھ میں تو طاقت زیادہ ہے،